نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذکرا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 83، 84، 85 تا 90، 91۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، میں سناؤں گا، علیکم، آپ لوگوں پر، منہ، ذکرہ، اس کا کچھ ذکر یا اس کا کچھ حال۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی اس کو، فی الارض، زمین پر۔ وآتیناہ، اور دیا تھا ہم نے اس کو، من کل شیء، سبب، ہر طرح کا ساز و سامان۔ فأتبع سببا، پس وہ چل پڑا ایک راہ پر، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا، مغرب الشمس، جس جگہ ڈوبتا ہے سورج، وجدہا، تو پایا اس نے، تغرب، کہ ڈوب رہا تھا، فی عین، چشمے میں، حمیئۃ، سیاہ کیچڑ کے، ووجد عندہا، اور پائے اس نے اس کے نزدیک، قوماً، ایسے قوم کو، یا قوماً، ایک قوم کو، قلنا، ہم نے حکم دیا، یا ذی القرنین، کہ اے ذی القرنین، اما ان تعذب، یا تو آپ انہیں سزا دے، وَإِمَّا أَن نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور یا یہ کہ آپ کو اختیار ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے اچھے طریقے سے۔ ذی القرنین نے فرمایا، قال اما من ظلم، فرمایا جس نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہوگا، فسوف نعذبہ، تو ہم جلدی اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ عذاب دے گا اسے سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، البتہ جو کوئی ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بدلہ ہے نیکی کا، وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم عنقریب ان کے لیے کہیں گے، من امرنا یسرا،
اپنے کام میں آسانی کے بعد ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑا ایک راہ پر، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کے مقام پر، وجدہا، تو پایا اسے، تطلع، طلوع ہوتا ہوا، علی قوم، ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، کہ نہیں بنایا تھا ہم نے اس کے لیے، من دونہا، اس کے آگے، سترن، کوئی پردہ۔ کذالک، ہم چنین اسی طرح، وقد احطنا، اور ہم نے احاطہ کر لیا، بما لدیہ خبرا، اس کا جو اس کے پاس تھا، خبر، اور ہمیں جو معلوم تھا۔ مذکورہ آیتوں میں ذی القرنین کے بارے میں سوال کا جواب ہے، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں آپ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ سوال کرنے والے قریش، جن کو یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو۔ نمبر 1، روح اصحاب کہف اور ذو القرنین کے متعلق۔ پہلے 2 سوالات کے جوابات ہو چکے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں روح کا جواب، اور سورہ کہف کے ابتدا میں اس کا جواب، اصحاب کہف کا، اور اب یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ ذو القرنین کو ذو القرنین کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے اہل علم مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، اسباب اور وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کے 2 زلفیں تھی، اس لیے ذو القرنین کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے اسفار کی مشرق و مغرب پر حکمران ہوئے، اسی لیے ذو القرنین نام رکھا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن قرآن کریم نے ذو القرنین کا مختصر واقعہ بتلایا ہے کہ ذو القرنین ایک عادل بادشاہ تھا، مشرق و مغرب میں پہنچ کر ممالک کو فتح کی، اور بعض روایات میں ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 شخصیات ہیں، 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ جو 2 مومن بادشاہ تھے ان میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ذو القرنین تھا۔ 2 کافر تھے، ایک کا نام نمرود تھا اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ ذو القرنین کے حوالے سے دنیا میں متعدد شخصیات معروف ہے، مشہور ہے، لیکن ایک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے ایک بادشاہ کا نام سکندر تھا، اور سکندر کے نام سے معروف و مشہور تھا۔
جس کو سکندری، یونانی، مقدونی، رومی کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا وزیر ارسطو تھا، ارطاطالیس یا ارسطاطالیس پورا نام۔ یہ سکندر وہ ہے جس نے دارا کو قتل کیا تھا، دارا کے ملک کو فتح کیا تھا۔ اب سکندر کے نام سے جو دنیا میں آخری شخص ہے وہ یہی ہے۔ اور بعض لوگوں نے قرآن کریم میں مذکور فی القرآن، یعنی مذکور فی القرآن ذوالقرنین جو ہے اس کو قرار دیا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے، غلط ہے۔ حافظ ایمان الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 106 میں بحوالہ ابن عساکر اس کا پورا سلسلہ نسب لکھا ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، جو سکندر یونانی تھا، مقدونی تھا اور یہ مشرک تھا۔ حافظ ایمان الدین ابن کثیر لکھتے ہیں وَكَانَ هَذَا قَبْلَ الْمَسِيحِ بِنَحْوِ مِنْ 300 سَنَةٍ وَكَانَ أَرْطاطالیس وَزِيرُهُ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ دَارَ وَأَذَلَّ مُلُوكَ الْفَارَسِ وَأَوْتَهَا أَرْضَهُمْ۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمَا واحد۔ لہذا بانی سکندریہ وہ ذوالقرنین نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ مغالطہ اور یہ بعض مفسرین کو، اکابرین کو بھی ہوا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی سے، بحر محیط میں ابو حیان سے ہوئی ہے، جدید مفسرین میں بھی بہت سارے حضرات سے یہ غلطیاں ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ کون سا ذوالقرنین ہے؟ تو ابو ریحان البیرونی نے اپنے کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے کہ مذکور فی القرآن جو ذوالقرنین کا ذکر ہے یہ ابو بکر ابن سمی ابن عمر ابن افریقیس حمیری ہے، جس نے مشارق کو فتح کیا، جس نے مغارب کو فتح کیا تھا، اور ایک بہت بڑا شاعر تبع حمیری یمنی نے اپنے اشعار میں فخری انداز سے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں قد کان ذوالقرنین جدی مسلمہ، قد کان ذوالقرنین جدی مسلمہ ملکن علا فی الارض غیر مباعدی بلغ المشارق والمغارب یبتغی اسباب ملک من کریم سیدی۔ اب یہ روایت بحر محیط میں ابو حیان نے بھی ذکر کی ہے۔ حافظ ایمان الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 105 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ذوالقرنین تھا مذکور فی القرآن، یہ تبابع یمن میں سے پہلا تبع تھا۔ اور ہمارے اکابرین میں ایک عظیم محقق مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ الباری اپنی کتاب قصص القرآن میں ذوالقرنین کے متعلق تفصیلی بحث کرتے ہیں کہ ذوالقرنین جو مذکور فی القرآن وہ بادشاہ ہے جس کو یہودی خورس کہتے ہیں، یونانی سائرس کہتے ہیں، فارسی گورش کہتے ہیں، عرب کیخسرو کہتے ہیں، اور جس کا زمانہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر سیدنا دانیال علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ الباری نے حافظ مادودی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح شدت سے انکار کیا ہے کہ مذکور فی القرآن ذوالقرنین وہ نہیں ہے جس کو سکندر مقدونی کہا جاتا ہے، جس کا وزیر ارسطو تھا، وہ تو آتش پرست تھا، اور مذکور فی القرآن جو ذوالقرنین ہے یہ مومن ہے۔ اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اپنے اس تحقیق پر انبیاء علیہم السلام کی پیشن گوئیاں بھی ذکر کی ہے، تاریخ روایات بھی ذکر کی ہے، اور بہت مضبوط دلائل ہے۔ جس کو تفصیل چاہیے فلیراجع الی قصص القرآن لعلامت حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ الباری۔ قریش مکہ کے سوال پر ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی، ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا جو حکومت کرنے کے لیے کافی اور شافی تھی۔ چنانچہ پہلا سفر مغرب کی طرف کیا اور مغرب کی طرف درمیانی شہروں کو فتح کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، مطلب مغرب کے جانب آبادی کی انتہا تک پہنچ گیا، اور وہاں سیاہ مٹی والی چشمہ میں آفتاب ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ عین چشمے کو کہتے ہیں، اور حمیاتن کالے رنگ کو کیچڑ کو کہتے ہیں، دلدل کو کہتے ہیں، جس کو پشتو میں جبہ کہتے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسا چشمہ مراد نہیں ہے جو سمندر میں تھا۔ بہرحال کالی مٹی تھی یا سمندر تھی، مگر غروب آفتاب کی حقیقت یہ ہے کہ سمندر سے آگے نگاہ نہیں پہنچتی تھی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ذا القرنین اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے کہ خواہ ان کو عذاب دے، ابتدا ہی سے ان کے ساتھ قتل کا معاملہ کرے، یا ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ کرے، پہلے ایمان کی دعوت دے، اگر نہیں مانے تو قتل کر دے۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہ پہلے ایمان کی دعوت دیں گے، دعوت دینے کے بعد میں اگر ظلم اختیار کیا، کفر پر جمے رہے، تو پھر ہم انہیں سزا دیں گے۔ جو شخص ایمان کی دعوت کو قبول کرے تو ان کے بارے میں اچھا برتاؤ ہوگا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ اور مغرب کے بعد پھر مشرق کا سفر شروع کیا، یہ دوسرا سفر ہے۔ مشرق کے سفر شروع کی، مشرق کے جانب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا، بئی معنی کہ آفتاب اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، یعنی ایسے قوم تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی خیمہ یا مکان وغیرہ نہیں بناتے تھے، کھلے میدان میں رہتے تھے۔ اور اس قوم کے بارے میں قرآن ساکت ہے کہ مومن تھے یا کافر تھے۔ اگر قرآن ساکت ہے، ابہموا ما ابہم اللہ واللہ اعلم بالصواب، قرآن ساکت ہے تو میرا کیا کام ہے؟ پھر فرمایا کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ قصہ واقعی اسی طرح ہے۔ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھی
اور ان کو جو حالات پیش آئے تھے ہم کو اس کی پوری خبر تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔